ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تازہ ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ ایران کو اپنی پراکسی سے دستبردار ہونا پڑے گا ورنہ خوفناک نتائج ہوں گے اس ٹیبل پہ. یہ تو کب سے کہہ رہا ہے عائشہ, جی کیا ہو گیا اس کے ساتھ؟ لیکن اس ٹیبل پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا فارمولہ تشکیل حزب اللہ کے حوالے سے؟ کوئی نہیں ہوگا. ایران کا موقف بڑا سیدھا سا ہے. پہلی سٹیج پہ اسرائیل لیبنان سے نکلے اوکے اور اسرائیل اٹیک کرنے بند کرے, یہاں سیز فائر کو چلنے دیں. ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ حماس نہیں کچھ کرے گا, حزب اللہ کچھ نہیں کرے گا, اچھا مگر آپ اپنی جینوسائیڈ بند کریں, ویسٹ بینک کے اندر ایوکشنز جو آپ کر رہے ہیں وہ بند کریں اور لیبنان سے باہر نکلیں آپ. تو یہ تو ایک پاؤڈر کیا گیا نا. یہ تو ایران تو کبھی کسی صورت میں بھی جی اس جنگ جیتنے کے بعد اپنے اثاثے امریکہ کے حوالے کر دے گا یا اسرائیل کے حوالے کر دے گا, تو ہوگا نہیں. یہ صرف باتیں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اپنی کنسٹیٹیونسی امریکہ کے اندر ان کو دلاسا دے رہا ہے کہ میں نے سرنڈر نہیں کیا, میں تو ابھی بھی یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں. میں ابھی آج اس سے پھر دھمکیاں دی ہیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. آپ نے دیکھا اس کی آج کی جو دھمکی. تو یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹائل ہے. ایک طرف نیگوشیٹ بھی شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے بس ہو گیا مسئلہ حل, دوسری طرف دھمکیاں دیتا ہے کہ میں اڑا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. نو ون ٹیکس ہم سیریسلی. جو فوٹیج ہم نے آج دیکھی اس میں قطری پرائم منسٹر کو ہم نے کافی نمایاں دیکھا, وزیر اعظم کے ساتھ وہ بھی موجود تھے. اب یہ چار لوگ جب ٹیبل پر بیٹھیں گے یا ان کے آپس میں جو مذاکرات ہوں گے, آپ کے خیال میں کتنے دن چلیں گے اور میکسیمم نتیجہ کیا نکلتے ہیں؟ نہیں, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے نوٹس کیا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کی کتنی تعریف کی. جی یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے, میں آپ کو بتاؤں کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ فیلڈ مارشل صاحب کا بہت اہم رول رہا ہے. مگر اب جب جے ڈی وینس یہ خود کہتا ہے کہ میں نے تو پچھلے مہینے دو سے ہر روز ہی لٹرلی میری بات ہو رہی ہے, پچھلے 3 مہینوں میں سب سے زیادہ بات چیت ان کی فیلڈ مارشل سے ہوئی ہے, فیلڈ مارشل سے ہوئی. جی اچھا, اور یہی اس دن محسن نقوی صاحب بھی اس کا اشارہ کر رہے تھے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے بہت اہم رول ادا کیا. ایرانینز کو کنونس کرنے میں بھی فیلڈ مارشل کا کردار تھا, نہ صرف یہ کہ امریکیوں کو, دونوں وہ اسی کی بات کر رہے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از ویری سگنیفیکنٹ. حالانکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا نام لیتے ہیں فارملی اینڈ ڈپلومیٹکلی, بٹ آئی تھنک انہوں نے بڑے واضح طور پہ کر دیا کہ they're dealing with the Pakistani Army's chief and ادھر ایران and so on. تو آئی تھنک یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا. مگر دی امپورٹنٹ تھنگ از دس کہ پاکستان کا جو رول ہے از ناٹ جسٹ بٹوین ایران اینڈ امریکہ, اینڈ ایک اور بھی نئی ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو پیس چیز جو معاہدہ ہوا ہے, یہ اگر ہلکا سا تھوڑا سا بھی کامیاب ہوتا ہے, بات آگے بڑھتی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اچھا تو پھر یہ گلف کا کیا ہوگا؟ گلف کی سیکیورٹی اب امریکہ تو گارنٹی کر نہیں سکتا. گلف کی سیکیورٹی کون گارنٹی کرے گا؟ گلف کے اندر کون کون کس کے سائڈ پہ بیٹھے گا؟ تو وہاں میرا خیال ہے وہاں بھی پاکستان کا بہت اہم رول ہوگا, جہاں جس کو ایران بھی ٹرسٹ کرے گا اور امریکہ بھی ٹرسٹ کرے گا. اور وہاں قطر کا اتنا امپورٹنٹ رول نہیں ہوگا. قطر نے تو کوشش کی ہے نا آخری وقت پہ کچھ اپنا بھی حیثیت بنائی جائے. اب سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوئے یہ قطری پراپرٹی ہے, تو قطر تو چاہ رہا تھا کہ ان کا بھی نام آنا شروع ہو جائے ان مذاکرات کے درمیان. بٹ آئی تھنک امریکنوں نے بڑا واضح طور پہ یہ کہہ دیا کہ دا سینٹرل رول از دیٹ آف پاکستان. پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکسکلوسیو لفظ استعمال کیا اور اس کے اندر سینٹرل رول از دیٹ آف دا فیلڈ مارشل. اور ایک طرف, دوسری طرف یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ہی ہیں جنہوں نے سعودی عربیہ کو بھی تسلیاں دی ہیں, ٹھیک, ایران کو بھی دی ہیں, امریکہ کو بھی دی ہیں. تو آئی تھنک اب اس وقت جو ایز وی اسپیک اسحاق ڈار صاحب ایجپٹ میں بیٹھے ہیں میرا خیال ہے. جی بالکل, ایسے ہی ہے نا. جی, وہاں کون بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ 4 ملک کی وزراء خارجہ ہیں وہاں پہ. مصر ہے, سعودی عرب ہے, ترکیے ہے اور پاکستان, 4. تو آپ سوچئے یہ بن رہا ہے آپ کا نیا الائنس فار گلف سیکیورٹی اینڈ مڈل ایسٹ سیکیورٹی. اچھا, دس از واٹ از بینگ ڈسکسڈ دیئر. اور یہ جو ڈسکشنز وہاں ہو رہی ہیں, جب یہ کوئی فارمولا بن جائے گا تو دیٹ از دا فارمولا دیٹ ول اپلائی ٹو دا گلف اسٹیٹس اینڈ دی گلف. اور وہ جو ہے اس کے اوپر اب امریکہ کی بھی مور ہوگی. اب دیکھیے گا جب یہ آپس میں طے کر لیتے ہیں نا کہ ہم چاروں مل کے گلف سیکیورٹی اس کو ہم گارنٹی کریں گے اور ایشور کریں گے اور ویل پلے دا رول. اچھا, تو ایک طرف ڈار صاحب کو بھیج دیا ادھر, وہ اسٹچ اپ کرنے کے لیے وہ ادھر ہوم ورک کر رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ تھوڑا بہت کامیاب ہو تو وہ جو ہے ایجنڈا لا کے لگا دیں کہ یہ ہم نے تیار کر لیا سارا کہ یہاں کیسے چلے گا سب کچھ. کیونکہ وہاں بہت سی ایشوز ہیں نا, ٹول کے ایشوز ہیں, سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, امریکن بیسز کے ایشوز ہیں. تو آل دیز ایشوز ہیو ٹو بی ریزالوڈ, اور یہ چاروں نے مل کے وہاں یہ ریزالو کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا اس سے سم تھنگ ویری امپورٹنٹ لوگ بھول جاتے ہیں. کیا؟
is the role of Turkey. अमेरिकन कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इजराइल ने की जो प्लान था जी वो ये था कि पहले तो ईरान की छुट्टी कराई जाए ना, रजीम चेंज कराई जाए, और फिर वो ग्रेटर इजराइल की तरफ जब जाते हैं जी तो उनकी टक्कर आनी थी टर्की के साथ। जी और अमेरिकन कमेंटेटर्स ये कह रहे हैं कि आप भूल जाएं, टर्की के साथ टक्कर लेना इज़ नॉट द सेम, इवन नॉट द सेम लाइक टेकिंग अ टक्कर विद ईरान। क्यों? वो कहते हैं ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है जो कि बड़ी स्टेबल रही है, और ये लोग वॉर लाइक नहीं हैं, ये वॉरियर्स जो हैं दे आर नॉट इन द सेम कैटेगरी। वो कहते हैं तुर्क्स तो है, वो तो तारीख में कॉन्करर्स रहे हैं, लव फाइटिंग, दे आर मार्शल रेसेस। वो कह रहा है इजराइल तुम्हें समझ आ जाएगी कि जिस दिन तुमने टर्की के साथ टक्कर ली ना, तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम ये इराक और ईरान और ये सब भूल जाओगे। टर्की और टर्क्स आर फाइटर्स, और टर्की जो है इज अ मेजर गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर, इसको ना अंडर एस्टिमेट करें। तो गल्फ में ईरान in this area and in Iraq and that whole area, Syria, टर्की, तो वहाँ भी टर्की की इजराइल के साथ क्लैश आनी है। अच्छा, क्योंकि टर्की ने वो एरिया मार्क किया हुआ कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो आई थिंक ये जो 4 लोग वहाँ बैठे हैं, दिस इज फैंटास्टिक, बिकॉज पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोवाइड सम सिक्योरिटी, बोथ स्पेशली मिलिट्री सिक्योरिटी टू सऊदी अरेबिया, और ईरान डजंट नीड एनी मिलिट्री सिक्योरिटी, उसको रूस और चाइना से मिल जाती है वो जी। और बाकी जी आप देख लीजिएगा, टर्की इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर इन दिस होल थिंग। तो सो जो लोग बात करते हैं ना अनदर लिटिल नेटो, मुस्लिम नेटो शेटो, तो ये वो तो खैर नेटो शेटो नहीं, बट देयर विल बी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दीज 4। सो आई थिंक ये चीज़ें बहुत सी डेवलप हो रही हैं। आप ना तवक्को करें कि ये अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में ये मसले हल हो जाएंगे, ये चलेगा मामला। बट जो फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ ये है कि तब्दीली आएगी। अब वो तब्दीली जो है सारी नक्शे को बदल देगी, और वो तब्दीली 2 फ्रंट्स के ऊपर होगी। एक तो इस होल एरिया के अंदर तब्दीली आएगी, दूसरी ये कि अमेरिका जो है उसका जो रोल है इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, वो तब्दील हो जाएगा। अमेरिका विड्रॉ करेगा एंड अमेरिकन इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो कम हो जाएगी, विद द रिजल्ट दैट अमेरिका इजराइल रिलेशंस इनमें इसमें भी तब्दीली आएगी। वो क्रिटिकल है, बिकॉज इजराइल और अमेरिका है लाइक दिस। और अब जो सिचुएशन हो रही है वो ये हो रही है कि इजराइल सख्त खिलाफ हो गया है डोनाल्ड ट्रंप के जी, बिकॉज इट फील्स के उससे बिट्रे कर दिया है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को जिसे कहते हैं ना पसूड़ी पड़ी हुई है कि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है, एंड बाय डेफिनेशन फिर रिपब्लिकन्स के ख़िलाफ़ भी हो जाएगा। और वो आपने देखा जोरान ममदानी ने पहले, जैसे कहते हैं ना, पहला पत्थर मारा था न्यूयॉर्क की इलेक्शन में, और प्रूव किया कि द जूइश पॉपुलेशन जो है दे आर विद ममदानी एंड अगेंस्ट इजराइल बिकॉज ऑफ द जेनोसाइड। एंड ग्लोबली भी इजराइल जो है उसकी जो आउटरीच है, वो प्रोफाइल है, वो गिर रही है, नेगेटिव हो रही है। तो आई थिंक यू विल सी चेंजेस इन इजराइल, यू विल सी चेंजेस इन अमेरिकन पॉलिसी टुवर्ड्स द मिडल ईस्ट। ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं, बट वक्त लगेगा, लड़ाई झगड़े होंगे, अप एंड डाउन होगा, प्रेसिडेंट्स विल कम एंड गो, बट इवेंचुअली 10 years from now or 5 years from now minimum, you will see a major shift in the whole spectre of politics in this